بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ اپنا کام بھی بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی ڈائری دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ترائن کی پہلی اور دوسری جنگ، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جنگ کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی۔ جب غزنوی خاندان کو زوال آیا تو اس کے بعد 1173 میں غوری خاندان نے اپنی حکومت شروع کی۔ غوری خاندان کی حکومت 1173 میں شروع ہوئی تھی، لیکن سلطان شہاب الدین محمد غوری، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ان کی حکومت 1203 میں آئی، یعنی وہ ان کے خاندان کی حکومت چلتی رہی، لیکن انہیں تخت نشینی کب ملی؟ 1203 میں، جب ان کے بھائی کی وفات ہو گئی اس کے بعد۔ اس کے علاوہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کو ایک بہت ہی اہم کردار حاصل ہے، یعنی انہیں مسلم حکومت کا بانی کہا جاتا تھا۔ بانی مطلب مسلم حکومت کو پروان چڑھانے والا، اس کا تعارف کرانے والا۔ مزید ان کی فتوحات کے بارے میں آپ کو بتا دوں، سلطان شہاب الدین نے 4 علاقے فتح کیے: ملتان، پنجاب، سندھ اور سرہند۔ آج کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ترائن کی پہلی جنگ جو کب ہوئی تھی؟ 1191 میں، 1191 عیسوی میں۔ ہندوستان کے ایک حکمران پرتھوی راج نے سرہند کو واپس لینے کے لیے ہندو راجاؤں سے مل کر سرہند پر حملہ کیا۔ شہاب الدین محمد غوری مقابلہ نہ کر سکا اور سرہند پر دوبارہ پرتھوی راج کا قبضہ ہو گیا۔ وہ لاہور پہنچا اور یہاں سے غزنی روانہ ہو گیا۔ یعنی ترائن کی پہلی جنگ میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ترائن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ترائن ایک جگہ کا نام ہے جو کہ ہندوستان میں موجود ہے، ہندوستان کے ضلع ہریانہ میں موجود ہے ترائن۔ ترائن جب یہ جنگ ہوئی تھی اس زمانے میں ترائن ایک کھلا میدان تھا، لیکن اب وہاں پہ باقاعدہ ایک شہر بن چکا ہے جس کا نیا نام تراوری ہے۔ اچھا جی، ترائن کی پہلی جنگ 1191 میں ہوئی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہے ترائن کی دوسری جنگ 1192 میں ہوئی۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کو ترائن کی پہلی جنگ کی شکست کا بہت افسوس تھا، چنانچہ اس نے 1 سال تیاری کی اور 1192 میں دوبارہ ترائن کے میدان میں اترا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک حکمت عملی کے تحت فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور جنگ شروع کر دی۔ شدید لڑائی کے بعد ترائن کی اس جنگ نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور ہندوستان میں مسلم حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ پرتھوی راج کو شکست ہوئی اور وہ جنگ سے فرار ہوا اور بعد میں مارا گیا۔ یعنی ترائن کی پہلی جنگ میں شکست ہونے کے بعد شہاب الدین غوری نے وہ چپ نہیں بیٹھا، بلکہ ترائن کی دوسری جنگ کی اور اس میں باقاعدہ طور پر پرتھوی راج کو شکست دی۔ اب آ جائیں آپ کتاب صفحہ نمبر 31 پہ، جس پہ ہمارا سب سے پہلا عنوان ہے کنوج پر حملہ۔ کنوج ایک جگہ کا نام ہے۔ 1194 میں اس پہ حملہ کیا گیا تھا۔ حملہ کس نے کیا تھا؟ محمد غوری نے۔ محمد غوری نے 1194 میں کنوج پر حملہ کیا اور راجہ جے چند کو شکست دے دی۔ یعنی اب آہستہ آہستہ سلطان شہاب الدین محمد غوری جو تھا وہ اپنی سلطنت کو پھیلاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے کارنامے پڑھیں گے ہم۔ سلطان نے امن و امان قائم کیا اور رعایا سے اچھا سلوک کیا۔ اس نے ملکی و مالی انتظام کی طرف خاص توجہ دی۔ اس نے فوجی امور کو بہتر بنایا، ملک میں سڑکوں کو محفوظ کیا۔ دلی میں اس کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ سلطان نے ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت قائم کی اور ہندوؤں کی اجارہ داری ختم کر دی۔ یعنی سلطان کے اب وہ ہمیں یہاں پہ کارنامے بتا رہے ہیں کہ سلطان نے کیا کیا کیا۔ اس نے شہر میں باقاعدہ طور پر امن و امان قائم کر دیا، ملکی نظام کو بہت بہتر بنایا، ملک میں سڑکوں کو محفوظ کیا، یعنی چوری ڈکیتی وغیرہ کو روک دیا۔ اس کے بعد اس نے جو بہت ہی اہم کام کیا تھا، وہ سب سے اہم کام یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت، یعنی اسلام کو فروغ دیا۔
اس نے اسلام کو جاری رکھا اور اسلام کو پھیلایا، جس سے ہندوؤں کی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ آج اچھا جی، اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے خاندان غلامہ، جن کی حکومت 1206 سے 1290 تک رہی۔ 1206 میں غوری خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور خاندان غلامہ کی حکومت شروع ہو گئی۔ سلطان محمد غوری کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ نرینہ اولاد سے مراد نار یعنی بیٹا نہ تھا اس کا کوئی بھی، اس لیے وہ اپنے ترک غلاموں کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد اس کی سلطنت کی باغ دوڑ اس کے غلاموں کے ہاتھ میں آئی، اس لیے اس دور کو دور خاندان غلامہ کہتے ہیں۔ اس خاندان کا بانی سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ قطب الدین ایبک 1206 سے 1210 تک اس کی حکومت تھی۔ ترائن کی جنگ کے بعد سلطان محمد غوری نے قطب الدین کو برِ صغیر میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود غزنی واپس چلا گیا۔ سلطان محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک 1206 میں سلطان کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے دلی کو دارالسلطنت بنایا اور ہندوستان میں باقاعدہ مسلم حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اس نے مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق اور امن و امان کی بحالی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ سلطان قطب الدین ایبک ایک مدبر حکمران تھا۔ اس نے ترک امراء اور فوجی سرداروں کو بلند مقام اور دولت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے طاقتور امراء سے رشتے ناطے قائم کیے۔ اس نے سندھ اور ملتان کے حکمران ناصر الدین کو بادشاہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس نے عدل و انصاف قائم کیا۔ اس نے ہندوؤں سے بھی اچھا سلوک کیا، تمام ناجائز اور غیر شرعی ٹیکس ختم کیے۔ سلطان کو فن تعمیر سے بڑا لگاؤ تھا۔ اس نے بہت سی عمارات بنوائیں، لیکن دلی میں مسجد قوۃ الاسلام اور قطب مینار خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ قطب مینار کے قریب خواجہ قطب الدین کا مزار ہے، اس وجہ سے اس کو قطب مینار کہا جاتا ہے۔ قطب مینار کی بلندی تقریباً 78 میٹر ہے۔ قطب الدین ایبک 1210 میں لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہو گیا۔ اس کا مقبرہ انارکلی لاہور میں ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی امید ہے کہ آپ نے اسے بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ابھی تک جتنی ہم نے ریڈنگ کی ہے، اس میں آپ کا مفصل سوال نمبر 1 سے 4 تک سوالات شامل ہیں جو کہ آپ کو نوٹس پہ دیے گئے ہیں۔ آپ نے وہ چاروں سوال بھی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہی اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ گھروں میں رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔